1947 تک محکوم تھے، قیدی تھے، لیکن ہمارے ذہن آزاد تھے۔ جو لیڈر، جو شاعر، جو راستہ دکھانے والے، جو آپ سے دل کی بات کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے آپ کو جگائے رکھا، سونے نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے فارسی میں ایک بہت اچھا مصرع کہا تھا کہ اگر زمانہ تم سے ساز نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، تم زمانے سے بھڑ جاؤ۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ ہم زمانے سے بھیڑنے کو تیار ہی نہیں، ہمیں وہ اپنا گوشہ عافیت اتنا عزیز ہے، پناہ ہے ایک طرح سے۔ آپ پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ انسانیت سے پناہ مانگ رہے ہیں، تہذیب سے پناہ مانگ رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ زندگی میں شریک ہونے سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے زبان کی بات کی، میں ایک بات اور یہاں بڑھانا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جب آپ زبان کوئی اور بولتے ہیں تو خیال بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ ادھار کی زبان، ادھار کا خیال، IMF کی زندگی، کس قدر عمدہ طور پر ہم زندہ ہیں کہ واہ واہ کمال کر دی۔ زبان اور اردو، فارسی، عربی، سنسکرت، ہندی، بنگالی، پشتو، سندھی سے زیادہ میٹھی زبان نہیں ہے کوئی۔ سندھی میں جس قدر تصوف ڈھلا ہوا ہے، زبان کے پیکر میں تصوف ڈھلا ہوا ہے، وہ کہیں نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عام جو لوگ، آج کل تو قرآن کا فہم اپنی ذات کے فہم سے زیادہ ہے۔ لوگ اس وقت کہا کرتے تھے تمہیں خدا سمجھے، محاورتاً تمہیں خدا سمجھے۔ اگر بے حد کوئی بات شاداب کر جاتی تھی تو بھی کہتے تھے تمہیں خدا سمجھے، لہجہ مختلف ہوتا تھا۔ اور جب کسی سے بڑی مایوسی تھی، بہت ہی بے تمیزی کر دی، تو بھی کہتے تھے تمہیں خدا سمجھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے خدا موجود ہے، صرف محاورے میں نہیں، اس پورے احساس کے ساتھ۔ زبان میں اعتراف کرتے کرتے رہوں گی کہ میری زندگی کے 3 عشق میں سے ایک عشق اردو ہے۔ اور اردو اس لیے میرا عشق ہے کہ جو میرا فکری ورثہ ہے، جو میرا تہذیبی ورثہ ہے، وہ تو اس زبان نے ہر زبان سے لے کے آ کے بتا دیا۔ اب کوئی بات ایسی نہیں رہی جو آپ کی زبان کہہ نہ سکتی۔ جی بہت لوگ مجھ سے جنگ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہتی ہیں، مگر بتائیے پریشر کوکر کا لفظ اردو میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں بچہ ہوتا ہے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا اس کا نام رکھنے کا حق کس ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان والوں کو۔ تو جس نے پریشر کوکر بنایا، جو اس کی زبان تھی، اس نے اس کو نام دے دیا۔ ہم کون سے ہوتے ہیں؟ جی نہیں، اب افغانی ایک قدم آگے گئے، اور شاید ایرانی بھی، انہوں نے اس کو دیگ بخار کہنا شروع کیا۔ اچھا دیکھ کے تو ہم بہت شیدائی ہیں، پر ہمارا بخار ہمارے سر کو چڑھتا ہے، جسم کو تو چڑھتا نہیں۔ تو اس میں کیا ہو، آج تک ہم سے یہ کپڑا سینے کی جو سوئی ہے نا کم وقت، جو ابھی بھی چین آپ کو 2 روپے میں 25 دیتا ہے، جو آپ کے ملک میں 2 روپے کی بک رہی ہے، وہ اس کے ملک میں تو شاید مفت کے قریب ہوگی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ سوئی بھی چین بنائے گا۔ کیا پٹخنی دنیا کو چین نے دی ہے۔ اے میرے نوجوانوں جو سن رہے ہیں اس وقت، کہ انہوں نے خاموشی سے کام کرتے رہے۔ ہم باتیں کرتے رہے کہ بم بنائیں، ہم باتیں کرتے رہے کہ وہ تو بہت کمینی قوم ہے، چلو اس کو مزہ چکھائیں، یہ صدام حسین کو تو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں۔ ہم نے انہیں شدت سکھائی۔ ایک تو وہ ظالم اتنے تھے کہ گنتی نہیں کی جا سکتی تھی، گنتی تو ان کی اب بڑی قریب، ماضی قریب میں شروع ہوئی ہے کہ ان کی آبادی اتنی۔ کس قدر لطف سے آزادی کو قابو کیا، اس ولادت کی آزادی۔ آپ کے ہاں ماشاء اللہ، آپ کہتے ہیں میں ان کے حق میں کیوں، مجھے اپنا مستقبل محفوظ رکھنا ہے۔ 65% آبادی ہے آپ کی نوجوانوں کی، 15 سے 35 سال کی عمر کے درمیان۔ تو اگر ان میں جوہر نہیں ہوگا، اور ہم اس جوہر کو بیٹھ کے تراشیں گے نہیں۔ ہیرا پہلے دن ہیرا نہیں ہوتا، کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے پہلے دن۔ وہ دیکھنے والی کان کن کی آنکھ کہتی ہے کہ بس کان کے اس حصے کو زور کی چوٹ مت لگانا، یہاں سے چمک آ رہی۔ اور وہ جب باہر میں اور آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کہیں سے کوئلہ نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہم نے محنت کی اپنے لیے، اپنے احساس، اپنے شعور۔ احساس زندہ ہوتا تو اپنی پہچان ہوتی، شعور ہوتا جو ہمارا ورثہ ہے۔ ہمارا ورثہ کیا ہے؟ ابا گھر کتنے چھوڑ گئے، باغ کتنے چھوڑ گئے، جاگیر کتنی چھوڑ گئے، اور اس کے بعد سب کو لڑنے کو چھوڑ گئے۔ آج تک 99.5% گھروں میں سب سے بڑی لڑائی باپ کے مرنے کے بعد شروع ہوتی۔ لڑنے کو کتنا آمادہ ہے، بہانا چاہیے۔ ایسے ہی بہانا مل کے جینے کا بھی، سمجھنے کا بھی ہو سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو میں نے نہیں پڑھایا اس لیے میری ذمہ داری نہیں، وہ بھی میری ذمہ داری، وہ بھی میری ذمہ داری۔
میری ذمہ داری اس طرح ہے کہ میں جو چاہوں کہ دوسرا نہ کرے تو سب سے پہلے میں خود نہ کروں. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, بہت سال پہلے کی بات ہے, 10-12-15 سال پہلے. پروفیسر سراج الدین ہوا کرتے تھے, ایجسن کالج کی لائبریری ان کے نام پر ہے. ان کی بیٹی ہیں جو میری استانی تھی انگریزی کی, ان سے میں نے انگریزی پڑھی بہت سال. تو جب پروفیسر سراج کا انتقال ہوا تو ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل آیا ان کے بارے میں, ان کی جو ساری کنٹریبیوشن تھی تعلیم میں. تو ان کی لائبریری میں 50,000 کتابیں تھیں اور بینک میں 248 روپے تھے. آپ سمجھ گئے نا اور میری معاشرے عمر تھی کی. 16-18 برس, اور میں تو ظاہر اور میں نے کہا یار دنیا سے جانے کا طریقہ تو یہ ہے, جانے کا طریقہ یہ ہے کہ کتابیں 50,000 ہوں اور بینک میں روپیہ 248 روپے. آپ کے ملک کا پہلا وزیر اعظم قتل کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے. وزیر اعظم کا بینک بیلنس 511 روپے تھا, نواب زادہ تھے, وہ میری طرح غریب خاندان سے ان کا کوئی تعلق, لیکن کمال کر دیا نا ان لوگوں نے کہ جو بات کہتے تھے وہ اپنے پہ روا رکھی. 511 روپے مجھے کوئی کہتا میں نے 2011 دیا تھی. آسان ترین لفظوں میں بات ہے کہ ہم مقدار کے پیچھے دوڑے, اور مقدار بڑی ظالم چیز ہے, اقدار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے, جینے نہیں دیتی, کسی طرح جینے نہیں دیتی. دو مجھے سوال آپ سے اور پوچھنے. ضرور یہ جو نوجوان نسل ہے جس کی آپ وکالت کرتی ہیں وہ 65% ہیں, اور آف کورس ان سے آپ کا رابطہ رہتا ہے کلاس میں, لٹریچر فیسٹیولز میں, نشستوں میں. کلی طور پر, مجموعی طور پر کیا چیز دیکھتی ہیں ان کے اندر جس سے آپ کا ایمان پختہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا جو مستقبل ہے اس میں بھی یہ رمق ہے, یہ نوجوان کچھ کریں گے؟ دو باتیں دیکھتی ہوں. ایک تو ہمارے معاشرے میں سوال پوچھنا حرام کر دیا. مجھے لگتا ہے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں, ان کا سوال ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم سوال کو برا کہتے ہیں. آپ میری صاف گوئی معاف کر دیجیے گا, ہمیں اس کا جواب نہیں آتا, تو جس چیز کا ہمیں جواب نہیں آتا وہ چیز غلط ہوتی ہے. اور مجھے ساری امید اس 65% سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے کوئی انہیں سوچنے کی ایک جگہ دے دو اور ایک سوچنا سکھا دو. تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ہم نے غافل کر دیا, معمولی سی بات ہے. میں وکیل ہوتے ہوئے ایک بات کہہ رہی ہوں. ایک زمانے میں گھر میں جب دسترخوان لگتا تھا تو وہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ سب گھر کے لوگ مل کے بیٹھتے تھے, ہر کوئی اپنی اپنی, جس میں 4 سال کا بچہ ہو تو, اور 4 مہینے کا بچہ ہو تو وہ اماں کی گود میں, اور اس وقت بات چیت شروع ہوتی تھی. بات چیت وہ چاہے دن کی کسی اپنی مشغولیت کا ذکر کر دیں, مگر وہ کہاں سے کہاں جاتی تھی. ذہن کھولنے کا ایک طریقہ, انسان کے ساتھ شامل ہونے کا دوسرا طریقہ, اور رشتوں کی پہچان کا جو سب سے بڑا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک خوش رہنے کا عنصر موجود ہے. ہم نے ان کی خوشی کو غصے میں, کرب میں, بے چینی میں بدلا ہے. آپ اس کو ان کی یہاں کیوں بیٹھے ہو, بھائی کیا ہو گیا, اس میں کیا خرابی؟ جینس پہن کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے, کیوں نہیں جا سکتے؟ شرط جینس کی نہیں تھی. کس قدر لطف کی بات ہے, نوجوانوں کو خوش کرنے کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کرتا شلوار یا کرتا پاجامہ اسلامی لباس. اول تو اسلام سارا سعودی عرب سے آتا ہے. سعودی عرب میں ٹانگوں میں الگ الگ کپڑے پہننا خلاف تہذیب ہے. اچھا, اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. ریت کے میدانوں میں گرم ہوا کے جھونکے سہنے کے لیے آپ وہ کپڑا نہیں پہنیں گے جو جسم سے لگتا ہے, ورنہ تو سارا دن جو ہے وہ آپ کو کسی مرہم کا اشتہار ڈھونڈنا پڑے گا. اور ایک یہ لوگ باتیں سنجیدگی سے سنتے ہیں. آپ کے ہاں ایک خاص دینی ذہنیت کیوں پھل پھول رہی ہے؟ وہ خود بات اتنے یقین سے کہتے ہیں, اور بڑے بڑے عقل مند لوگ اس دنیا کی بات کرتے ہیں جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو سوال کیسے اٹھائیں؟ میں اور آپ اس دنیا کی بات کرتے ہیں, اور اس دنیا کو وہ جانتے ہیں. ذاتی تجربے سے نہ جانتے ہوں, فلم دیکھ کے جان لیا, ڈرامہ دیکھ کے جان لیا, کتاب دیکھ کے جان لیا, بات سن کے جان لیا, کہیں سیاحت کو گئے چاہے اپنے ہی ملک میں تو وہاں سے ایک بات لے کر آئے. تو آپ نے یہ ان کے ذہن کو شکنجے میں رکھا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جس قدر ذہن کو شکنجے میں رکھیں گے لوگ اتنے ہی ایماندار ہو جائیں گے. ابھی تک تو یہ نتیجہ الٹا نظر آ رہا ہے. ان کو غصہ چڑھتا ہے, صحیح چڑھتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں ان کی کیوں, ان کے دل کی بات ہے کہ بھائی مجھے یہ سمجھا دو کہ اس شہر میں گاڑیاں اتنی ہیں پر بسیں اتنی کیوں نہیں ہیں. تو ہم خفا ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سوال ہم نے گاڑی والے سے کیا, بس والا غریب کیا جواب دے گا. ہم نے ان کو یہ نہیں سمجھایا آپ کیا کیا کمال ہے. ہمیشہ طاقت کا ساتھ دیتی ہے. میں سمجھتی تھی کہ پروردگار نے آپ کو کچھ تھوڑی بہت ہمت صلاحیت دی ہے تو ذرا ہاتھ بڑھائیے,
جو نیچے بیٹھا ہے اس کو اوپر کھینچ کے لے آئیے. آپ کے پاس نہ آ پائے گا, کہیں قریب قریب تو پہنچے گا. تو یہ جو ایک ذمہ داری ہے, اس امانت کی ذمہ داری کہ میری زندگی صرف میری نہیں ہے. ہم یہ کہہ کہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. وہ معاشرتی تو نکل گیا, حیوان رہ گیا. اس حیوان کو انسان بنانے میں دیر نہیں ہے. اس کو تفرقوں سے یہ بھی غلط, ایک کہتا ہے یہ غلط, دوسرا کہتا ہے وہ غلط, تیسرا کہتا ہے وہ غلط. کس سے پوچھے وہ کہ صحیح کیا ہے؟ پھر کہیں مغرب سے ایک آواز آتی ہے, دوسری آواز اب چین سے آنے لگی, تیسری آواز مدتوں سے ہمیں بالکل 30 میل پار سے آتی تھی, سو وہ تو دشمنوں کی آواز تھی, ہم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. مجھے معاف کر دیجیے گا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے جغرافیائی ہمسائے نہیں بدل سکتے, اور خدا کرے کہ کبھی نہ بدلیں, یہ میری دعا ہے کہ خود جو میری مانوس جا. لیکن ضروری ہے کہ جو ہم جیسا نہیں ہیں ہم اس سے نفرت کریں. نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے, آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں. محبت کرنے والا کوئی نہیں پہچانا چاہتا. محبت رس کی طرح گھلتی ہے, نفرت آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو فرق تو پڑے گا. اور ان کے دونوں باتوں کا خیال کر لیجیے. انہیں خوش کر, ایک بچی اقبال پارک میں 14 اگست کے, وہاں لوگ صرف خوش گپیوں کے لیے, دل لگی کے لیے چلی جائے, اور آپ اس کے ساتھ وہ حشر کریں کہ صدیوں کی تہذیب اپنی آنکھیں چھپا کے بیٹھے. تو کیا ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کیا ان کو کوئی راستہ بتایا؟ میں ایک مثال دیتی ہوں, اور آپ یہ میرا یقین کر لیجیے گا, کبھی میں جوان بھی تھی. ہم گورنمنٹ کالج لاہور سے, اور لاہور کالج کے ہاسٹل میں میرے پیدل آیا کرتے تھے. اس پتہ نہیں کیوں, شاید اس لیے کہ ریگل سے 2 آنے کا سموسہ خریدا جا سکتا ہے, یا کہیں سے تھوڑی سی مونگ پھلیاں جن کو ہم چکتے چباتے پہنچ جائیں. میں تو خراج بھی بہت ہنستی ہوں, خدا ایسے ہی رکھے. ہم بہت ہنستے وقت گا چلے آئے. وہاں کچھ بزرگ بیٹھتے تھے, وہ لوگ وہ بھی بیچارے کہیں غائب ہو گئے, اخبار لے کے, کتاب لے کے, اور بڑی اچھی گفتگو کرتے. تو ایک صاحب نے ان سے ہماری طرف دیکھا, انتہائی محبت سے مسکرائے, وہ کہنے لگے کنیاں چنگیاں لگ دیاں نا بیویاں تھیاں, ہنسدیاں کھیڑ دیاں. اب آج 4 بیویاں ہنسدیاں کھیڑ دیاں نظر آئیں تو کل فتویٰ. نہیں, ڈرا کے زندہ نہیں رکھ سکتے آپ کسی کو. آپ اپنے گھر میں جب جانور رکھتے ہیں تو وہ قیدی نہیں ہوتا, وہ آپ سے زیادہ آزاد ہوتا. یہ جو نوجوان بہت سارے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے, جن کے خواب ہوں گے کہ ہم امریکہ چلے جائیں, کہیں باہر چلے جائیں, جہاں پہ ہم محنت کریں گے تو بہت سے ڈالر اور پاؤنڈ سٹرلنگ اور خدا جانے کون کون سی کرنسی ہے اس کی بارش ہو جائے گی اور ہم عیاشی کریں گے, وہ کیوں نہ جائیں یہ ملک چھوڑ کے؟ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کیا کہے گی نوجوان کو کہ یہ ملک چھوڑ کے مت جانا, کیوں نہ جائیں وہ ملک چھوڑ کے؟ ملک چھوڑ کے جانے کے بعد ایک تو دروازہ یہ کھل جاتا ہے کہ آپ وزیر ہو کے واپس آ جائیں. تو 22 کروڑ کو 22 کروڑ وزیر نہیں چاہیے. 22 کروڑ کو 22 شہری چاہیے جو اس کے لفظ نہ سمجھتا ہو, وہ زبان نہ سمجھتا ہو. 22 کروڑ ایک زبان نہیں بول سکتے, خلاف قانون ہے, خلاف قدرت ہے, لیکن بات وہی کہتا ہو جو آپ کی بات ہے. زبان سے کیا فرق پڑے گا؟ سیکھ جائیں گے. زبان کا سیکھنا کوئی مشکل کام ہے. یہ نہیں جائے چھوڑ کے. کس دباؤ میں جاتے ہیں؟ وہ پڑھو جس میں تنخواہ اچھی ملتی ہے. یہ عارفہ سیدہ سب کو گمراہ کر رہی ہے, کہتی ہے تعلیم ہے, تربیت ہے, علم ہے. میری کلاس میں اکثر بچوں سے جب بات شروع کرتی ہوں, اور کون سا مضمون پڑھاتی ہوں جس کو لوگ مردہ, تاریخ, تو میں نے ان سے کہا کہ مگر اس میں سب سے زیادہ CSS کرنے والے لوگ جن کا ذہن ہے وہ آتے. میں کہ کیوں ہر کوئی, کسی ایک نے تم میں سے یہ نہیں کہا کہ تم کچھ اور بنو گے CSS, یا جی میرا خاندان جو ہے وہ سیاسی ہے. میں کہا اللہ تم پہ رحم کرے. کیوں آخر ایک بچے نے, میں اس کی دیانت کبھی نہیں بھولوں گی, یوں ہاتھ اٹھایا, کہتا میڈم منی, ایزی منی. میں قدر کرتی ہوں اس کے سچ بولنے کی. آپ کے معاشرے میں حیثیت اس گن کی, اس جوہر کی, قابلیت کی نہیں ہے جو لوگوں میں موجود ہے. کس چیز کی موجود ہے؟ کیا خرید سکتے ہو اور کتنا خرید سکتے ہو. تو قوت خرید کی کھڑکی پہ کھڑے ہیں, تو ایسے ہی زندگی گزرے گی. اور یہ نہ جائیں باہر, کیونکہ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا, میرا بھی تجربہ. ہم جو یہاں بالکل نالائق نکھد سمجھے جاتے ہیں, امریکہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا توپ چیزیں, یہ ایک سے ایک بڑھ کے ان بدبختوں کا کبھی ایسے نیچے نہیں آتا. میری ایک کورس کی کلاس میں ایک پاکستانی کا بھی آ گیا, وہ کہتا ہے ہاؤ از دیٹ پاسبل, ہاؤ از دیٹ پاسبل, ہکلانے لگا کہ تمہارا بھی کیسے. وہاں آپ کو وہ سارے امکان دیے جاتے ہیں جس میں آپ اپنے مواقع تلاش کرتے ہیں, جس چیز میں دل لگتا ہے ادھر کو چلے جاتے ہیں. وہی نہیں کہتے کہ یہ مت کرو, یہ ضرور کرو, وہ مت کرو.
اور وہ پہلے دن آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم کون سی نوکری کرو گے، باہر جھونکو گے بہت اچھا کرو گے، سیکھ لو. ہم جو زندگی بھر کے لیے رشتے کرتے ہیں نا شادیوں کے، اس میں دونوں طرف کے مال و منال کی بات ہوتی ہے. اور ہمارا مان و منال جو ہے فیض صاحب کے پیروکاروں کے پاس مشت خاک جگر اور حسرت خون حسرت. خون حسرت میں. تو کیوں نہ بجائے اس کے کہ میں شرمندہ ہوں، دنیا بھر کے سامنے ذلت اٹھاؤں، ارے پی جاؤ خون حسرت میں اور کر دو جگر خاک کو. میں پکا یقین کر رہی ہوں کہ اتنی زندگی گزار کے اور اپنی عمر کی کا پتہ آپ کو دے دوں، تقریباً 50 سال پڑھا کے مایوس نہیں ہوں، بددل نہیں ہوں. ابھی بھی کنجی تعلیم ہے اور ابھی بھی صحرا علم ہے.